السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اقبال پر ہونے والے اعتراضات۔ علامہ اقبال کی شاعری، ان کی فکر اور شخصیت پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ آج ہم ان میں سے 3 کا تذکرہ کریں گے جو ان کے فن اور فکر کے حوالے سے ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری پر پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ اقبال مسلمانوں کو جہاد پر اکساتے ہیں، ان کو جنگ کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ زمین پر فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ اقبال نے اپنے خطوط کے ذریعے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جہاد اس وقت فرض بنتا ہے جب مسلمانوں کو غلام بنایا جائے، جب مسلمانوں سے ان کے حقوق چھین لیے جائیں، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جائے۔ اور ہندوستان کے اس دور میں جب اقبال شاعری کر رہے تھے، مسلمانوں کو غلام بھی بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کے حقوق بھی چھینے جا رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا تھا، تو اس کیفیت میں جہاد ضروری تھا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ میں نے عام حالت میں کسی کو جہاد کی ترغیب نہیں دی، لیکن اس حالت میں ان مظالم کے نتیجے میں مسلمانوں پر جہاد جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ اقبال پر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اقبال کی شاعری پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری ایک خاص طبقے کے لیے یا ایک خاص مذہبی گروہ یعنی مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس کا جواب ناقدین یوں دیتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، کوئی بھی عالمی شخصیت ہو، تو وہ تمام انسانوں کو خطاب نہیں کرتا، وہ ایک گروہ بناتا ہے اور اس گروہ کو، اس جماعت کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے مکے میں جو مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، اس کی تربیت کی اور اس کے ذریعے دیگر انسانوں کو ایک مثال، ایک نمونہ فراہم کیا۔ اسی طرح اقبال بھی مسلمانوں کو خطاب کر کے یا مسلمانوں کی تربیت کر کے ان کے ذریعے پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اقبال پر ایک اور اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اقبال کی شاعری میں ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی کہیں وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو کہیں وحدت الشہود کی بات کرتے ہیں، کہیں وطنیت کی بات کرتے ہیں تو کہیں ملت کی بات کرتے ہیں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب کی تعریف ہے تو کہیں مغرب سے نفرت ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب محققین یہ دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک شخص میں ارتقاء کا عمل آ جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پہ ترقی کرتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شروع کی شاعری میں جو کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے یا کسی چیز کے بارے میں غلط تصور ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تجربات کے نتیجے میں اور وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے نتیجے میں اس کے موقف میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے کہ اقبال کی شاعری میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ موقف میں تبدیلی آنا قدرتی بات ہے، اسی لیے اقبال کی شاعری میں بھی ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔